ارطغرل ڈرامے میں ایک کریکٹر دکھایا جاتا ہے ابن العربی۔ آپ کا پورا نام شیخ محی الدین محمد ابن العربی تھا۔ آپ 560 ہجری میں اندلس کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علمی قدر و قیمت اور جلالت کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی قول تھا کہ باطنی نور خود رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو بڑے بڑے آئمہ نے امام المکاشفین کہا، یہاں تک کہ آپ کے کشف سے متاثر ہو کے بڑے بڑے اولیاء نے آپ کو شیخ اکبر کا ٹائٹل دیا، کیونکہ آپ نے تصوف کے اندر حقائق اور اسرار و رموز کو جس انداز میں بیان کیا ہے، آپ سے پہلے کسی نے بھی اس کی ہمت نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترکی کے خلافہ کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی، وہی خلیفہ ترکی کے اندر خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ سنت پر اس حد تک عامل تھے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت نہیں چھوڑی، ہاں صرف ایک سنت کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے اور وہاں پر آرام فرمایا کرتے۔ ابن العربی یہ فرمانے لگے، میری یہ حسرت ہے کہ کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں بھی اس کے گھر میں آرام کرنے جاتا اور آقا علیہ السلام کی یہ سنت بھی ادا ہو جاتی۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت بھی جب ان کو فلاسفہ کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود جب کچھ دقت پیش آتی ہے تو وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت مجھے ابن العربی کی فتوحات مکیہ کی کچھ عبارت سمجھا دیجئے، کیونکہ میں نے یورپ میں جا کر ٹائم اور سپیس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ یعنی ان پیچیدہ باتوں کو ابن العربی نے پوری سائنس کے طور پر پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ جب انسان اپنی عادت کو اپنے رب کے لیے ختم کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کی عادت کو اس کے لیے بدل دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرتبہ کسی دہریے سے ایک مناظرہ ہو گیا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جنت دوزخ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، اور جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہ بھی آگ کوئی حقیقی آگ نہیں تھی، بلکہ وہ غصے کی آگ تھی۔ تو آپ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو پہلے قرآن سے دلائل دیے، پھر احادیث مبارکہ سے دلائل دیے۔ تو جب وہ نہ مانا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاس ہی جلتی ہوئی انگیٹھی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور دہکتے ہوئے کوئلے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ پھر جب اس آدمی نے ان کوئلوں کو چھوا تو ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہاتھوں کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ اس کے ہاتھ بھی نہ جلے اور نہ ہی اس کی جھولی کو کوئی نقصان پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کوئلے دوبارہ پکڑ کے اس انگیٹھی میں ڈال دیے اور کہا کہ اب تم ہاتھ لگاؤ۔ جب اس نے ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ جل گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ جب ان کے غلاموں کا غلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ آگ کو ہاتھ لگا دے تو وہ بندے کو نہیں جلا سکتی، تو مجھے بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام جن کا درجہ مجھ سے کروڑ درجے اوپر ہے، تو جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو پھر کس طرح آپ پر آگ اثر انداز ہو سکتی تھی؟ آپ کی یہ دلیل اور کرامت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بدر جہاں کرامتوں کا صدور بھی ہوا۔ آپ بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے سامنے بھی کلمت الحق بلند کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ ترکی کے تمام خلافہ آپ کی علمی جلالت اور آپ کے منصب کے اور آپ کے مرتبہ کی قدر کیا کرتے تھے۔